اسلام رستہ وہیں سے بدل جاتا، یہاں کبھی دین نہ آتا۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں دنیا والوں میرے حسین کو نبی نے دیا سرمایہ، گھٹی سے اذان سے لے کر وقت آخر تک جو عطا فرمایا وہ محفوظ تھا سینہ حسین میں سرمایہ۔ اس لیے عزم چون کو سارا استوار، پائیدار و تند سیر و کامگار۔ اللہ بر زمین کربلا بارد و رفت، بادل برستے ہیں، بادل برستے ہیں، کبھی برف برستی ہے، کبھی بوندیں برستی ہیں۔ حسین جب دین کی کھیتی چلی تو ذات حسین گھر لے کے چلی اور فرمایا اگر دین کی کھیتی کو ضرورت ہے بوندوں کی، قطروں کی، تو پھر اب بوندیں نہیں برسے گی، اب علی اور نبی کی اولاد کا خون ہی برسے گا۔ برزمین کربلا بارد و رفت، حسین کربلا میں تشریف لائے اور خون پاک پاک خون کو بوند بوند کر کے دین کے سینے پہ ایسا کہ کشت دین پہ ٹپکایا ہے۔ برزمین کربلا بارد و رفت، لالا در ویرانہ کارد و رفت۔ اس کربلا کے ویرانے میں اس نے کتنے پھول بو دیے، کیا خون دے دیا۔ اسی لیے ظفر علی خان کہتے تھے اے کربلا کی خاک تو ایسے احسان کو نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ ناش جگر گوشہ بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ جس کا بچپن اتنا کمال ہے، نبی کریم کبھی چوم رہے، کبھی سینے پہ لٹاتے ہیں، کبھی سونگتے ہیں، اور کبھی حضور باہر جو تشریف لے گئے تو امام حسین صاحب اب حضور سے انگلی چھڑائی دوڑ پڑے، انگلی چھڑائی اور دوڑ پڑے۔ وہ جو دوڑے تو نوکر تھوڑے تھے، حضور بھی پیچھے پیچھے دوڑ پڑے۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں کہ حسین اتنی تیز تھے کہ حضور میں اب پڑھ نہ سکے، پکڑ نہ سکے، نہیں، حدیث کے لفظ ہیں کہ جان بوجھ کر حضور سستی فرماتے اور حضور اسے ہنساتے، حضور اسے ہنساتے، پکڑ کے بھی نہ پکڑتے، ہاتھ لگانا اس نے یوں کرنا، حضور نے چھوڑ دینا، اس نے خوش ہونا کہ دیکھا میں نکل گیا۔ صرف صحابہ ہی نہیں تک رہے، اللہ بھی تک رہا ہے، فرشتے بھی حیران ہیں، کہتے کیا شان ہے۔ اور جب حضور نے پھر پکڑ بھی لیا، پکڑ لیا حضور نے، مدینہ کا میدان ہے، حضور سے بھی کوئی سنجیدہ آدمی ہوگا، لیکن حسین کے لیے دوڑتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں۔ پھر پکڑا، ایک ہاتھ یہاں تھوڑی پہ دھرا، دوسرا اوپر دھرا، یوں پکڑ کے اوپر منہ فرمایا، منہ پہ پھر منہ ٹکا، پھر رحمت کے بادل برس گئے۔ کیا شان ہے، کیا آن ہے، کیا آن بان ہے۔ ابھی کلی ہے کچی، ابھی بچپن ہے، ابھی میں نے کہا نا 3 کم از کم دور ہوتے ہیں زندگی کے، اور اس کا پہلا دور کیا کمال ہے۔ ماحول میں بنتے ہیں بچے، ماحول میں بنتے ہیں بچے، ددیال ننیال، اس کے اوپر تفصیلی بات تو ہو نہیں سکتی، لیکن اتنا ہو سکتا ہے کہ ان کا کھیل ہے تو کہاں، آتے ہیں تو کہاں، جاتے ہیں تو کہاں، بیٹھتے ہیں تو کہاں، کھاتے ہیں تو کہاں۔ پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، سرکار نے فرمایا پانی ہے کسی کے پاس، لجپال مشکی سے خالی ہو گئے، فرمایا بیٹی پھر ادھر لا، سرکار پانی تو ہے نہیں اب لانے کا کیا، فرمایا میرے پاس لا، اگر وہ پانی ختم ہے حوض کوثر کا ادھر جو، ایسے جو لیا اپنی پاک زبان، اپنی پاک زبان
حسین کے منہ میں رکھ کے کہا چوس. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صاحب کنز الایمان اپنا کندھاری پٹھان، نام ہے احمد رضا خان، سنتے ہی باطل کی نکل جاتی ہے جان، کیونکہ میٹھی ہے کمال زبان. کہتے شہد خارے لوائے زبان نبی. بندہ چائے بناوے تے وچ اے تواڈی برطانیہ والی کمزور دی چینی، یہ بھی کوئی چینی ہے. اللہ اکبر، ایسے لگتا ہے کوئی چٹی چٹی رہتا ہے. چینی تو پاکستان کی ماشاءاللہ بٹے گی. ابھی قبلہ افسر صاحب کے گھر میں گیا تو وہ چینی لائے، میں نے کہا اس کو پاسے رکھو، شاد باد ہے تو لاؤ، میٹھی تقریر سننی ہے تو میٹھی چیز کھلاؤ. ہوتا یہ ہے کہ تقریر ذرا میٹھی کرنا، تو کھوا تو ساتھ گوگلو والی چینی، تو میٹھی تقریر کہاں سے آئے گی؟ میٹھی تقریر کروانی ہے تو مدینے کی کھجور کھلا. اللہ، حسین پاک کے منہ میں حضور نے زبان رکھ دی. پیاس بجھ رہی ہے، پیاس بجھ رہی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے شاد خارے لعاب زبان نبی، شاد خارے لعاب. اب مجھے ٹرانسلیشن نہیں ہو رہی، حضرت صاحب سے کروا لینا جملے. شاد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. اور شہید بلا شاہ گلگو کبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. درج نجف، اردو میں پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی پھر سمجھ آئے گا. درج نجف میرے برج شرف، رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لاستینت پہ. اللہ بچپن جس کا اتنا پاک. اور پھر آئے سرکار جو مسجد میں بیٹھے ہیں، آئے جو صحیح، کہا نانا جی سواری بنو. وہ بھائی میں بین الاقوامی مذاکرات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بین الاقوامی نہیں، اب یہ اس سے بھی اگلا مسئلہ ہے. سرکار نے منٹ نہیں لگایا، رکھی کوہنیاں خاک پہ، گھٹنے رکھے مدینے کی مٹی پہ، اور حضور نے فرمایا چڑھ جاؤ. اب سارے مذاکرات کار دیکھ رہے ہیں پیار، چل رہے ہیں سرکار. کیا شان ہے، کیا حسین، سبحان اللہ. اور پھر مغرب کے وقت آئے ہیں، عشاء ہو گئی ہے، عصر کے وقت آئے بیٹھے مسجد میں. اور پھر حضور جب بہت چھوٹے تھے، حضور جو کھڑے ہوئے امامت کے مصلے پہ، یہ رشک یوسف آئے، آکے ایک نے ایک ٹانگ پکڑی، دوسرے نے دوسری پکڑ لی. اب سرکار کو کہتے ٹانگ کھولو، منہ سے نہ بولو. اور حضور ادھر گزر، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. حضور جو سجدے میں جائیں، صحابی کہتے ہیں سجدے میں حضور نے سر ٹکایا اور دونوں نے پڑھ بسم اللہ، نعرہ جو لگایا، سرکار کو نماز میں سواری جو بنایا. صحابی کہتے ہیں اتنی دیر سجدہ فرمایا، میں نے تھک کے سر چایا. حضرت صاحب سے پوچھے، صحابی کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا. اللہ خیر کرے، میں نے جو دیکھا تماشا یہ بنا ہوا تھا، میں نے پھر سر رکھ دی تھا. تیری مرضی، سر چاہ نہ چاہ بے لیا. کہ نماز ہو گئی، یہ تو آپ کی عقیدت ہے، ورنہ اپنے مفتیوں سے پوچھے، مفت کے مفتیوں سے کتنے ہوئی. کہتے نماز ہو گئی، میری شلوار گٹے سے نیچے تھی، پر راجہ اور جاٹر بٹ تینوں کہہ رہے تھے کتنے ہوئی. کہنے لگے امام بدلن لگے تو لاہور جا.
خدا کا خوف کرو، میری چھوٹی سی غلطی معاف نہیں، اور اپنے کھاتے ادھر نظر ہی کچھ نہیں، امام پہ ساری ہوتی نظر ہے. ہاں میری جان، اب امام صاحب سجدے میں اور دوترے اور ساری قوم پیچھے، مجال ہے کیونکہ پشت نبوت پہ فاطمہ کا لال ہے، اور دیکھ رہا رب ذوالجلال ہے، کدھر نبوت کا خیال ہے، یہ نماز کمال ہے، کمال ہے. جب وہ اترے، مرضی سے اترے، حضور نے جو سر چایا تو سلام فرمایا. صحابہ نے کہا سرکار اسی تے ڈاری گئے، کی ہویا؟ اسی سمجھیا یا جبریل آ گئے نے یا اسرائیل آ گئے. دو گلاں جو سانو ایک ہی لگی، یا جبریل آ گئے نے تے یا مطلب انہوں نے جو لفظ کہا اس کا مفہوم یہ ہے، اصل تے سمجھیا یا اسرائیل آ گئے یا جبریل. اس سرکار اتنا لمبا سجدہ اصل سجدے کر کر کے پھر کیتے، سجدے کر کر کے پھر سجدے، انہاں دی بھی ہو گئی تے انہاں دی بھی ہو گئی. اب آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ میرے شہزادے سوار ہو گئے تھے، پھر میرے دل نے نہیں کیا، دل ہی نہیں کیتا کہ سر چکیے، انہاں مرضی نال اترے نے تے پھر اسی سر چک لے. انہاں دنہ جبریل روز آندے جاندے سن تے جو نماز تھوڑی جی آج کل تے ساڑے ہیں نا اپنے ہمسائے دوسری اماں دے جائے، وہ تو فرماتے ہیں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ذرا یوں یوں ہو جاتی ہے. اب ذرا کوئی نبی سے پوچھے کہ آپ کو بھی کسی کا خیال آیا تھا؟ اگر حسن حسین اوپر سوار ہو جائے نبی کی ہو جاتی ہے، تو فاطمہ کا لال آ جائے تو نبی کی ہو جاتی ہے، اگر آمنہ کا لال آ جائے ہماری بھی ہو جاتی ہے. یہ بچپن ہے، یہ پہلی منزل ہے، جس کی پہلی منزل اتنا حسین ہے. اب میں اس کو سمیٹ کے دوسری منزل کا ایک اشارہ کر دوں. دوسری منزل امام ابن کثیر کہتے ہیں حضرت ابو بکر یقربہ ویعظمہ، فرماتے امام حسین کی تعظیم کرتے تھے. اصول یہ ہے کہ بڑا تعظیم نہیں کرتا، بڑا شفقت کرتا ہے، بڑا مہربانی کرتا ہے. لیکن ابو بکر صدیق حسین کو بچہ نہیں سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے. میرے لفظوں پہ آپ نے غور بھی فرمایا، صحابہ بمع صدیق اکبر وہ تعظیم کرتے تھے. اصول یہ ہے کہ بڑے کی تعظیم ہوتی ہے چھوٹے پہ. سرکار کا فرمان ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ابو بکر صدیق آپ حسین کو کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا لوگوں کے لیے بچہ ہے، ہمارے لیے بڑا. نہیں سمجھے مسلمانوں کتنا بڑا ہے. آئے مسجد نبوی میں، حضرت عمر کا دور تھا، بھی لڑکپن ہے، حضرت عمر کا دور تھا، اور آ کے حضرت عمر نام آتا ہے تو لرز جاتا ہے. بات آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے بابا کے منبر سے اترو، اپنے باپ کے منبر پہ جاؤ. اور بابا سے مراد مولا علی نہیں، پاک نبی تھے. انہیں بھی مان تھا ہمارا بابا نبی ہے. اور آگے حضرت عمر نے کیا کہا، اس سے ذہنیت سمجھ میں آ جاتی ہے. منبر کو چھوڑا، اٹھایا، ساتھ بٹھایا، اور پھر جب چلے تو سر جھکا کے کہا میرے باپ کا تو منبر تھا کوئی، ہمارے باپ دادا کا منبر تھا ہی کوئی نہیں. کہا کون سا کرم گنوائے؟ عمر کے سر پہ یہ تھوڑے سے بال ہیں، یہ بھی تمہارا ہی کمال ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھ، دیدہ گور کو کیا نظر کیا دیکھ. بے اجازت ان
जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने आले बैत। जब और बड़े हुए एक जनाजे में गए, जनाजे से तशरीफ लाए मेरे पाक हुसैन, थक के जो बैठे, टांगों को ऐसे जो फैलाया, सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं मजमा नजर आया। मैंने कहा क्यों लोग जमा है? कहा पाक हुसैन थक के बैठ गए हैं। फरमाया मुराद पूरी हो गई। दौड़ा आके मजमे को चीर के आगे पहुंचा। मैंने कहा हसरत थी, तमन्ना थी, इमाम हुसैन के पांव को पकड़ा, पकड़ के गोद में रखा, सर का वो जो कपड़ा उतारा, उतार के पाक हुसैन के कदमों को सहला। हजरत अबू हुरैरा ने पाक इमाम हुसैन ने पांव खींचे। चाचा जान आप क्या कर रहे हैं? तुम मोहतरम है, आप मेरे नाना करीम के आप साथी हैं, ये क्या करते हैं? हजरत अबू हुरैरा दुखी हो गए, दुखी हो गए। अल्लाह अकबर, दुखी हो के कहा हुसैन पांव न खींच, पांव न खींच, तुझे क्या पता तू कौन है? तुझे लोग नहीं पहचान सके। और आगे हजरत अबू हुरैरा के जो लफ्ज है, पांव को सहलाते सहलाते रो के कहा कसम है मुझे अल्लाह की मेरे हुसैन, अगर दुनिया आपके मकाम से आगाह हो जाए, पता चल जाए तेरे मकाम का, मैंने तो गोद में पांव रखा है, दुनिया की गर्दनें बेच जाए और तेरे पांव कदम मिट्टी पे लाए। पर क्या करे, तुझे लोग जानते जो नहीं, पहचानते जो नहीं। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। हदीस पाक में आता है कि एक दिन मगरिब की नमाज से पहले हसन हुसैन आ गए, हुजूर के पास बैठे रहे। मगरिब हो गई, इशा हो गई, अंधेरा छाया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं दिल ने किया अबू हुरैरा मौका गनीमत है, आज नौकरी कमा, आज हसरत अरमान पूरे हो जाएंगे। हुजूर के करीब गए हजरत अबू हुरैरा, कहा सरकार अंधेरा हो गया ते मैनू आप हुक्म करो ते मैं चुका ही ना लूं। हसरत होंदी सी, हसरत काश के साढ़े हाथ ही ना दे बदन में लगा। हजरत अबू हुरैरा कहते मैंने कहा हुजूर मैं चुक के छाड़ा वा? सरकार आख्या नहीं तू बहु। आज फिर शौके शहादत हाथ मल कर रहे हैं। मैं फिर बह गया, भाई अबू हुरैरा तेरा काम नहीं चलता, कितने और तार जुड़ी हुई। कहते थोड़ी देर हुई तो जाअत बरकतुम मिन समा, आसमान से बिजली चमकी, चमक के रुक गई। समझे आप? बिजली चमकी, चमक के ठहर गई। सरकार ने हसन हुसैन उठो उठो, जाओ अम्मी के पास, जाओ अम्मी के पास। अबू हुरैरा कहते हुण समझ आई, तार उत्ते जुड़े हुए थे, उत्ते जुड़े हुए थे, बिजली चमकी, रोशनी हुई, उन्हें फरमाया चलो। हजरत अबू हुरैरा कहते मैं तो तकता रहा कि जब तक इन्होंने कदम बीबी फातिमा के घर दाखिल नहीं फरमाया, चमकाने वाले ने चमक को वापस नहीं फरमाया। इसलिए जिनकी जिंदगी की पहली मंजिल इतना कमाल है, उन्हें हकीकत में जानता या रब्बे जुल जलाल है, या जानता आमिना का लाल है। हमारा और आपका तो बस कमजोर ख्याल है, लेकिन शुक्र है ख्याल है। महीना आया है सरकार के जिक्र को आपने हमने मिलके अपनी गुनहगार जुबानों पे सजाया है। मस्जिद की ईंट ईंट में अपने अंदर ये जिक्र समाया है। क़यामत का दिन आएगा, मेरे नबी ने फरमाया था कि जो मेरे अली से, मेरी बेटी से, हसन हुसैन से, हमसे प्यार करे वो हमारे साथ हमारे दर्जे में होगा। वहां
یعنی اللہ سارے پردے اٹھائے گا، مدنی ان کو وہیں سے نظر آئے گا۔ اس لیے احب اللہ من احب حسینا، یہ پیار ہے۔ یزید کا ذکر وہ کرے جنہیں یزید سے پیار ہے، اور ہمیں تو حسین سے پیار ہے، انہی کا ذکر اذکار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا یہ مل بیٹھنا اور یہ کمال خوبصورت محفل اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھاتے ہیں تو کہاں، بیٹھتے ہیں تو کہاں، کھاتے ہیں تو کہاں، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، سرکار نے فرمایا پانی ہے کسی کے پاس، لجپال مشکیزیں خالی ہو گئے، فرمایا بیٹی پھر ادھر لا، سرکار پانی تو ہے نہیں اب لانے کا کیا، فرمایا میرے پاس لا، اگر وہ پانی ختم ہے حوض کوثر کا ادھر جو، ایسے جو لیا اپنی پاک زبان، اپنی پاک زبان حسین کے منہ میں رکھ کے کہا چوس۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صاحب کنز الایمان، اپنا کندھاری پٹھان، نام ہے احمد رضا خان، سنتے ہی باطل کی نکل جاتی ہے جان، کیونکہ میٹھی ہے کمال زبان، کہتے شہد خارے لوائے زبان نبی۔ بندہ چائے بناوے تے وچ اے تواڈی برطانیہ والی کمزور دی چینی، یہ بھی کوئی چینی ہے، اللہ اکبر، ایسے لگتا ہے کوئی چٹی چٹی ریتا ہے، چینی تو پاکستان کی ماشاءاللہ بٹے جی۔ ابھی قبلہ افسر صاحب کے گھر میں گیا تو وہ چینی لائے، میں نے کہا اس کو پاسے رکھو، کوئی شاد بات ہے تو لاؤ، میٹھی تقریر سننی ہے تو کوئی میٹھی چیز کھلاؤ۔ ہوتا یہ ہے کہ تقریر ذرا میٹھی کرنا، تو کھوا تو ساتھ گوگلو والی چینی، تو میٹھی تقریر کہاں سے آئے گی؟ میٹھی تقریر کروانی ہے تو مدینے کی کھجور کھلا۔ اللہ حسین پاک کے منہ میں حضور نے زبان رکھ دی، پیاس بجھ رہی ہے، پیاس بجھ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شاد خارے لعاب زبان نبی، شاد خارے لعاب، اب مجھے ٹرانسلیشن نہیں ہو رہی، حضرت صاحب سے کروا لینا جملے، شاد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، اور شہید بلا شاہ گلگو کبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، درج نجف، اردو میں پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی پھر سمجھ آئے گا، درج نجف میرے برج شرف، رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لاستینت پہ اللہ، بچپن جس کا اتنا پاک، اور پھر آئے سرکار جو مسجد میں بیٹھے ہیں، آئے جو صحیح، کہا نانا جی سواری بنو، وہ بھائی میں بین الاقوامی مذاکرات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا بین الاقوامی نہیں، اب یہ اس سے بھی اگلا مسئلہ ہے، سرکار نے منٹ نہیں لگایا، رکھی کوہنیاں خاک پہ، گھٹنے رکھے مدینے کی مٹی پہ، اور حضور نے فرمایا چڑھ جاؤ۔ اب سارے مذاکرات کا دیکھ رہے ہیں پیار، چل رہے ہیں سرکار، نہیں سمجھے کیا شان ہے، کیا حسین، سبحان اللہ۔ اور پھر مغرب کے وقت آئے ہیں، عشاء ہو گئی ہے، عصر کے وقت آئے بیٹھے مسجد میں، اور پھر حضور جب بہت چھوٹے تھے، حضور جو کھڑے ہوئے امامت کے مصلی پہ، یہ رشک یوسف آئے، آکے ایک نے ایک ٹانگ پکڑی، دوسرے نے دوسری پکڑ لی، اب سرکار کو کہتے ٹانگ کھولو، منہ سے نہ بولو،
اور حضور ادھر گزر کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. حضور جو سجدے میں جائیں, صحابی کہتے ہیں سجدے میں حضور نے سر ٹکایا اور دونوں نے پڑھ بسم اللہ نعرہ جو لگایا, سرکار کو نماز میں سواری جو بنایا. صحابی کہتے ہیں اتنی دیر سجدہ فرمایا میں نے تھک کے سر چایا. حضرت صاحب سے پوچھے, صحابی کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا, اللہ خیر کرے, میں نے جو دیکھا تو تماشا یہ بنا ہوا تھا, میں نے پھر سر رکھ دیتا, تیری مرضی سر چاہ نہ چاہ بے لیے. کہ نماز ہو گئی, یہ تو آپ کی عقیدت ہے, ورنہ اپنے مفتیوں سے پوچھے, مفت کے مفتیوں سے کتنے ہوئی. کہتے نماز ہو گئی, میری شلوار گٹے سے نیچے تھی, پر راجہ اور جاٹر بٹ تینوں کہہ رہے تھے کتنے ہوئی. کہنے لگے امام بدلن لگے, تو لاہور جا, وہ خدا کا خوف کرو, میری چھوٹی سی غلطی معاف نہیں, اور اپنے کھاتے ادھر نظر ہی کچھ نہیں, امام پہ ساری ابھی نظر ہے. ہاں میری جان, اب امام صاحب سجدے میں اور دوترے اور ساری قوم پیچھے, مجال ہے کیونکہ پشت نبوت پہ فاطمہ کا لال ہے, اور دیکھ رہا رب ذوالجلال ہے, کدھر نبوت کا خیال ہے. یہ نماز کمال ہے, کمال ہے. اب حضور نے جب وہ اترے, مرضی سے اترے, حضور نے جو سر چایا تو سلام فرمایا. صحابہ نے کہا سرکار اسی تے ڈاری گئے, کی ہویا, اسی سمجھیا یا جبریل آ گئے نے یا اسرائیل آ گئے, دو گلاں جو سانو ایک ہی لگی, یا جبریل آ گئے نے تے یا مطلب انہوں نے جو لفظ کہا اس کا مفہوم یہ ہے, اصل تے سمجھیا یا اسرائیل آ گئے یا جبریل. اس سرکار اتنا لمبا سجدہ اصل سجدے کر کر کے پھر کیتے, سجدے کر کر کے پھر سجدے, انہاں دی بھی ہو گئی تے انہاں دی بھی ہو گئی. اب آگے حضور نے کیا فرمایا, فرمایا وہ میرے شہزادے سوار ہو گئے تھے, پھر میرے دل نے نہیں کیا, دل ہی نہیں کیتا کہ سر چکیے, انہاں مرضی نال اترے نے تے پھر اسی سر چک لے. انہاں دن جبریل روز آندے جاندے سن, تے جے نماز تھوڑی جی آج کل تے ساڈے ہیں نا اپنے ہمسائے دوسری اماں دے جائے, وہ تو فرماتے ہیں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ذرا یوں یوں ہو جاتی ہے. اب ذرا کوئی نبی سے پوچھے کہ آپ کو بھی کسی کا خیال آیا تھا, اگر حسن حسین اوپر سوار ہو جائے نبی کی ہو جاتی ہے, تو فاطمہ کا لال آ جائے تو نبی کی ہو جاتی ہے, اگر آمنہ کا لال آ جائے ہماری بھی ہو جاتی ہے. یہ بچپن ہے, یہ پہلی منزل ہے, جس کی پہلی منزل اتنا حسین ہے. اب میں اس کو سمیٹ کے دوسری منزل کا ایک اشارہ کر دوں. دوسری منزل امام ابن کثیر کہتے ہیں حضرت ابو بکر یکرمہ و یعظمہ, فرماتے امام حسین کی تعظیم کرتے تھے. اصول یہ ہے کہ بڑا تعظیم نہیں کرتا, بڑا شفقت کرتا ہے, بڑا مہربانی کرتا ہے. لیکن ابو بکر صدیق حسین کو بچہ نہیں سمجھتے تھے, بڑا سمجھتے. میرے لفظوں پہ آپ نے غور نہیں فرمایا, صحابہ بمائے صدیق اکبر وہ تعظیم کرتے تھے. اصول یہ ہے کہ بڑے کی تعظیم ہوتی ہے چھوٹے پہ. سرکار کا فرمان ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے, بڑوں کی تعظیم نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ابو بکر صدیق آپ حسین کو کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا لوگوں کے لیے بچہ ہے, ہمارے لیے بڑا. نہیں سمجھے مسلمانوں, کتنا بڑا ہے. آئے مسجد نبوی میں, حضرت عمر کا دور تھا, بھی لڑکپن ہے, حضرت عمر کا دور تھا, اور آ کے حضرت عمر
نام آتا ہے تو لرز جاتا ہے باطن. آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے بابا کے منبر سے اترو, اپنے باپ کے منبر پہ جاؤ. اور بابا سے مراد مولا علی نہیں, پاک نبی تھے. انہیں بھی مان تھا ہمارا بابا نبی ہے. اور آگے حضرت عمر نے کیا کہا, اس سے ذہنیت سمجھ میں آ جاتی ہے. منبر کو چھوڑا, اٹھایا, ساتھ بٹھایا, اور پھر جب چلے تو سر جھکا کے کہا میرے باپ کا تو منبر تھا کوئی نہیں, ہمارے باپ دادا کا منبر تھا ہی کوئی نہیں. کہا کون سا کرم گنوائے, عمر کے سر پہ یہ تھوڑے سے بال ہے, یہ بھی تمہارا ہی کمال ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت. جب اور بڑے ہوئے ایک جنازے میں گئے, جنازے سے تشریف لائے میرے پاک حسین, تھک کے جو بیٹھے, ٹانگوں کو ایسے جو پھیلایا, سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجمع نظر آیا. میں نے کہا کیوں لوگ جمع ہے؟ کہا پاک حسین تھک کے بیٹھ گئے ہیں. فرمایا مراد پوری ہو گئی. دوڑا آ کے مجمع کو چیر کے آگے پہنچا. میں نے کہا حسرت تھی, تمنا تھی, امام حسین کے پاؤں کو پکڑا, پکڑ کے گود میں رکھا, سر کا وہ جو کپڑا اتار کے پاک حسین کے قدموں کو سہلا. حضرت ابو ہریرہ نے پاک امام حسین نے پاؤں کھینچے. چچا جان آپ کیا کر رہے ہیں, تم محترم ہے آپ, میرے نانا کریم کے آپ ساتھی ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ دکھی ہو گئے. اللہ اکبر, دکھی ہو کہ کہا حسین پاؤں نہ کھینچ, تجھے کیا پتا تو کون ہے, تجھے لوگ نہیں پہچان سکے. اور آگے حضرت ابو ہریرہ کے جو لفظ ہے, پاؤں کو سہلاتے رو کے کہا قسم ہے مجھے اللہ کی میرے حسین, اگر دنیا آپ کے مقام سے آگاہ ہو جائے, پتہ چل جائے تیرے مقام کا, میں نے تو گود میں پاؤں رکھا ہے, دنیا کی گردنیں بیچ جائے اور تیرے پاک قدم مٹی پہ گائے. پر کیا کرے, تجھے لوگ جانتے جو نہیں, پہچانتے جو نہیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن مغرب کی نماز سے پہلے حسن حسین آ گئے, حضور کے پاس بیٹھے رہے. مغرب ہو گئی, عشاء ہو گئی, اندھیرا چھایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دل نے کیا ابو ہریرہ موقع غنیمت ہے, آج نوکری کما, آج حسرت ارمان پورے ہو جائیں گے. حضور کے قریب گئے حضرت ابو ہریرہ, کہا سرکار اندھیرا ہو گیا تے مینوں حکم کرو تے میں چکا ہی نہ لوں. حسرت ہوندی سی, حسرت کاش کے ساڑھے ہاتھ ہی نہ دے بدن میں لگا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں چک کے چھڑا وا. سرکار آخیا نہیں تو بہو. انہوں نے کہا آج پھر شوق شہادت ہاتھ مل کر رہے گا. میں پھر بہ گیا بھئی ابو ہریرہ تیرا کام نہیں چلتا, کتے اور تار جڑی ہوئی. کہتے تھوڑی دیر ہوئی تو جاءت برقۃ من السماء, آسمان سے بجلی چمکی, چمک کے رک گئی. سمجھے آپ, بجلی چمکی چمک کے ٹھہر گئی. سرکار نے حسن حسین اٹھو جاؤ امی کے پاس. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہون سمجھ آئی, تار اتنے جڑے ہوئے سر, بجلی چمکی, روشنی ہوئی. انہیں فرمایا چلو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تو تکتا رہا
کہ جب تک انہوں نے قدم بی بی فاطمہ کے گھر داخل نہیں فرمایا چمکانے والے نے چمک کو واپس نہیں فرمایا۔ اس لیے جن کی زندگی کی پہلی منزل اتنا کمال ہے انہیں حقیقت میں جانتا یا رب ذوالجلال ہے یا جانتا آمنہ کا لال ہے۔ ہمارا اور آپ کا تو بس کمزور خیال ہے، لیکن شکر ہے خیال ہے۔ مہینہ آیا ہے سرکار کے ذکر کو آپ نے ہم نے مل کے اپنی گنہگار زبانوں پہ سجایا ہے، مسجد کی اینٹ اینٹ میں اپنے اندر یہ ذکر سمایا ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو میرے علی سے، میری بیٹی سے، حسن حسین سے، ہم سے پیار کرے وہ ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوگا وہاں، یعنی اللہ سارے پردے اٹھائے گا، مدنی ان کو وہیں سے نظر آئے گا۔ اس لیے احب اللہ من احب حسینہ، یہ پیار ہے۔ یزید کا ذکر وہ کرے جنہیں یزید سے پیار ہے، اور ہمیں تو حسین سے پیار ہے، انہی کا ذکر اذکار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا یہ مل بیٹھنا اور یہ کمال خوبصورت محفل اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علامہ مفتی خان محمد قاضی صاحب نے نہ صرف ہمارے قلوب و اذہان و ارواح کو جھنجھوڑا بلکہ حقیقت میں ایمان تازہ کر دیا۔ اس لیے ہم گناہگار ہیں نا، ایمان پہ گناہوں کی خراشیاں آ کے ہم ذرا بھٹک جاتے ہیں۔ الحمدللہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے وہ آپ نے تھوڑے سے سمندر میں وہ کوزے والی بات ہے، وقت کی قلت کی بنا پر آپ نے بہت کچھ ہمیں ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالی ہمیں تا قیامت ہماری نسلوں کو بھی اور جب تک ہماری آخری سانس ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی محبت میں زندہ رہیں تو محبت میں زندہ رہیں، اس دنیا سے جائیں تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ مقام و منزل عطا فرمائے۔ اب آخر میں اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ حضرت علامہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ صدارتی کلمات کے لیے آپ تشریف لائیں اور اپنے منشا کے مطابق کچھ الفاظ فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم۔ حضرت علامہ صاحب کی تقریر کے بعد کچھ کہنا بڑا عجیب سا ہے، لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کرے زور بیان اور زیادہ، مجھے تو خوشی نہیں، مجھے تو فخر ہے۔ فخر اس لیے ہے کہ حضرت علامہ میری مادر علمی کے فخر ہیں، اس کی پہچان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ جو خصوصی کرم فرمایا ہے۔ باتیں تو سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی رہتی، علمی گفتگو بھی ہوتی ہے۔ یہ زمانہ عقل کے فتوے چلانے کا ہے، ہر آدمی عقل کے فتوے کے مطابق اپنی زندگی کے ایام گزارتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علامہ کو
اس اقلیت پسندی کے دور میں محبت کی بات کہنے کا جذبہ بھی عطا فرمایا ہے، ملکہ بھی عطا فرمایا ہے۔ عقل کے فتوے ماننے والوں میں محبت کی بات کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو تقریر کرتا ہے اس کی نظر ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ اگر ایسی محفل میں بیٹھے ہوں جہاں محبت والے ہوں، جہاں محبت کی بات سمجھنے والے ہوں، جن کی زندگی محبت کے اصولوں کے مطابق گزرتی ہو، تو حضرت علامہ کی تقریر کی سمجھ تو وہاں ہی آئے گی۔ جو لوگ عقل کے فتوے پہ چلتے ہیں، جن کو کوئی ایسی بات جس کو عقل ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اس پہ عمل کرنا جن کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہم حرام کو حلال کر لیتے ہیں، کہتے نہیں ہیں۔ خدا نے حرام قرار دیا ہے جس چیز کو، ہماری زبان سے تو ہم اس کو حرام نہیں کہتے، لیکن اس چیز کے بارے میں جو ہماری پریکٹس ہے، جو ہمارا رد عمل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ایسے ماحول میں جہاں سب جائز ہے، ایسے ماحول میں محبت کی بات کہنا، محبت کی بات تو وہ کہتا ہے جس کے اندر علی اکبر کو قربان کرنے کی ہمت موجود ہو، جو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کر علی اصغر کو قربان کر سکتا ہو، اور غالباً علی اکبر اور علی اصغر سے بھی زیادہ مشکل قاسم کو قربان کرنا تھا، اپنے مرحوم بھائی کی نشانی کو قربان کرنا۔ تو حضرت علامہ دعا کرے، میں تو ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا افتخار ہے، ہم محبت کی زبان بولنے والے ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا واسطہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محبت کی بات نہیں، عقل کی بات مانتے ہیں، اور سننے والے عقل کی دنیا میں رہنے والے ہیں۔ محبت کی بات کرنے والا اسی وقت کچھ کہہ سکتا ہے جب اس کے پاس وہ ملکہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ کو عطا فرمایا۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علامہ کے زور بیان میں اور اضافہ فرمائے، اور ملت مسلمہ کو ان کے فیوز و برکات سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں سیدہ زاہدہ عابدہ شاکرہ
سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام میں سبز گنبد کے مگی اور السلام رحمت للعالمین یا الہی صدیقہ آل رسول اور یہ سلام آج جانا ہو قبول تمام حضرات تشریفوں کے ختم شریفوں کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
پروردگار عالم جو کلام پاک پڑھے گیا اس کو اپنی درگاہ میں قبول فرما۔ جن احباب نے کلام پاک کا ثواب پیش کیا پروردگار عالم ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کچھ احباب نے مسجد کی خدمت کیا پروردگار عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کو سلامی عقیدت پیش کرنے کے لیے جس محفل کا اہتمام کیا گیا اس محفل میں حضرت علامہ نے خوبصورت بیان فرمایا پروردگار عالم اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان معقولات و مشروبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ جود و عطا میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے قبول فرما۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیل ہے جس کا ثواب تمام انبیاء و مرسلین صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین ازواج مطہرات علماء حق ائمہ مجتہدین مفسرین محدثین تمام اولیاء کبار تمام صلاح کے مشائخ البلکوں کر رہتے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان پروردگار عالم تیری بارگاہ میں تیری راہ میں شہید ہوئے ہیں پروردگار عالم ان کے ارواح کا ثواب عطا فرما۔ خصوصاً شہداء کربلا کی ارواح کا ثواب عطا فرما۔ سید الشہداء کی روح کو خصوصاً اس کا ثواب عطا فرما۔ پروردگار عالم مسک فعل ان کی قبروں میں روشنی اور فلاح عطا فرما۔ درجات کو بلند فرما۔ عذاب قبر سے عذاب حشر سے عذاب دوزخ سے نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے حاضرین محفل ہیں سب کی نیک حاجات نیک خواہشات نیک تمنائیں پوری کرنا۔ کچھ احباب نے دعا کی درخواست کیا پروردگار عالم جن نیک مقاصد کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کیا ان کے وہ مقاصد پورے فرما۔ پروردگار عالم تمام عالم اسلام کا رحم فرما۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان اغیار کے مظالم کا شکار ہے ان کی دستگیری فرما۔ پروردگار عالم پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ پاکستان کو نیک عادل اور غیرت مند حکمراں عطا فرما۔ پاکستان کی عوام پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ پروردگار عالم اس دیار غیر میں رہتے ہوئے پروردگار عالم اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کا توفیق عطا فرما۔ اپنے اور اپنے بچوں کے اخلاق و کردار کی حفاظت کرنے کا توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم حضرت علامہ کے زور بیان میں اور عطا فرما۔ پروردگار عالم ملت اسلامیہ کی اس سرمایہ کو پروردگار عالم عمر دراز عطا فرما۔ پروردگار عالم اور قوت بیان عطا فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا کریم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد برحمتہ۔